السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 11۔ تختی نمبر 11 جزم سکون۔ اس طرح والا جو نشان ہے یہ جزم ہے، جزم بولیے یا سکون بولیے، دونوں ایک ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ یعنی ایک ساتھ اگر پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ قطب جدن، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ ٹکر کھا کر الگ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح ہم دیوار پر گیند کو مارتے ہیں پھر واپس آ جاتی ہے، اسی طرح ان 5 حروف پر اگر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت اس کو واپس ہو جائیں گے۔ وہ حرف اگر نیچے پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ جیسے چلیے آگے، حمزہ با زبر اب، دیکھیے حمزہ با زبر اب نہیں بولنا ہے، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب۔ یہاں حروف قلقلہ میں سے کیا ہے؟ با ہے، اور ان کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ تو ان کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، با جیم زبر بج۔ یہاں حروف قلقلہ میں سے کیا ہے؟ جیم ہے، تو ان کو کیا کریں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ با جیم زبر بج، اس طرح نہیں پڑھیں گے، بج اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش سد، قاف طا زبر قط، قاف طا زیر قط، قاف طا پیش قط، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق۔ صرف ان 5 حروف میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ اگر ان 5 حرفوں کے علاوہ کسی حرف پر بھی اگر جزم آئے تو وہاں کیا ہوگا؟ قلقلہ نہیں ہوگا۔ قلقلہ کا مطلب سمجھ لیے کہ جس طرح ہم دیوار پر گیند مارتے ہیں تو وہ گیند کیا ہوتی ہے؟ واپس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان حرفوں پر اگر جزم ہو تو کیا کریں گے؟ ان کو پڑھتے وقت اسی طرح واپس کر لیں گے۔ جیسے حمزہ با زبر اب۔ آج کا سبق یہیں تک رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔